اس قسم کھانے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ سامنے والے کو بات کی اہمیت کا اندازہ ہو، بات کی اہمیت کا۔ اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات اہمیت والی ہے، اللہ کی ہر بات اہمیت والی ہے، اللہ کی ہر بات وزن والی ہے، اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ کی ہر بات اٹل فیصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی بات میں قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی بات بیان کرتے ہوئے قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں ایک بات کرنے والی ذات اللہ کی، پھر اللہ کی ہر بات سچی، اللہ کی ہر بات وزن والی، اللہ کی ہر بات اہمیت والی، اللہ کی ہر بات کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اللہ کی ہر بات میں ماننے والوں کا نفع ہے، اللہ کی ہر بات میں کامیابی ہے، اللہ کی ہر بات میں ہمیشہ کی ناکامی سے نجات ہے۔ لیکن جب اللہ قسم کھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بہت زیادہ قیمتی ہے، وہ بات اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ آگے فرمایا ولیال عشر، ایک اور قسم کھائی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ پہلی قسم کیا کھائی؟ قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں کہ ذی الحج کی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک یہ جو 10 راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک۔ ولیال عشر، قرآن کی اس آیت میں جو 10 راتوں کا ذکر ہے اس سے مراد کون سے مہینے کی 10 راتیں؟ ذی الحج کا مہینہ اور اس کے شروع کی 10 راتیں اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ، حدیث میں آتا ہے پورے سال میں، کس میں؟ پورے سال میں کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دن اور 10 راتوں میں ہونے والا نیک عمل اللہ کو محبوب ہے۔ پورے سال میں کسی بھی دن ہونے والی عبادت کا نیک عمل اللہ کو اتنا مزیدار اور قبول نہیں جتنا ان 10 راتوں میں ہونے والا عمل۔ توجہ، صحابی نے یہ جملہ سننے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی؟ کیا پوچھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اس شخص کا جہاد اس عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے جو میدان جہاد میں گیا اور واپس نہیں آیا، جو واپس آیا اس کے عمل سے بھی اللہ کو اس 10 دنوں میں عبادت کرنے والا زیادہ محبوب ہے۔ جہاد جیسا عمل، جہاد جیسا فریضہ، جو مجاہد شہید ہو گیا اس کا عمل تو اس سے افضل ہے، لیکن جو مجاہد واپس آ گیا اور یہ جو 10 دنوں میں عبادت کرنے والا ہے، اللہ کو اس کے عمل سے بھی اس 10 دن اور رات میں عبادت کرنے والے کا عمل اس مجاہد سے بھی زیادہ قبول ہے۔ کتنی اہمیت والے دن ہیں۔ علماء نے ایک بحث کی ہے، دل کے کان کھول کر سننا۔ فرمایا رمضان کا مہینہ افضل ہے یا ذی الحج کے 10 دن افضل ہیں؟ رمضان کا مہینہ افضل ہے یا ذی الحج کے 10 دن افضل ہیں؟ تو علماء جس نتیجے پر پہنچے، میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا ہوں، نتیجہ بتا رہا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے اگر رمضان المبارک کی آخری راتوں میں
لیلۃ القدر کی راتیں نہ ہوتی، رمضان المبارک کی آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر کی رات نہ ہوتی تو ان 10 دنوں کی عبادت کا ثواب رمضان کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ ان 10 دنوں کی عبادت کا ثواب رمضان میں ہونے والی عبادت کے ثواب سے بھی زیادہ ہے۔ رمضان کے ثواب کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ اس کے آخری عشرے میں کون سی راتیں ہیں؟ اچھا، عجیب بات، لیلۃ القدر کی ایک رات کا ثواب کتنی راتوں کے برابر؟ 1000 مہینے کی ایک رات۔ اگر کسی نے لیلۃ القدر کی پا لی، لیلۃ القدر کی پا لی تو اس کو کتنی عبادت کا ثواب ملے گا؟ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، تو یہ تو یقینی ہے کہ آخری عشرے میں۔ یہ یقینی نہیں 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو ہے، یا یقینی ہے؟ یقینی ہے نہیں ہے۔ لیکن یہاں سنو، واہ واہ، یہاں فرمایا ذی الحج کے شروع کی 10 راتیں، ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور یہ یقینی ہے۔ اس ذی الحج کی 10 راتیں ہر رات کی عبادت کا ثواب کس کے برابر ہے؟ وہاں فرمایا تلاش کرو، یہاں فرمایا ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ امام الانبیاء کے جملے، میرے اور آپ کے آقا کے جملے، محمد الرسول اللہ کے جملے، وما ينطق عن الهوى کے جملے، وہی کے جملے ہیں، اور پیغمبر کی زبان پر اللہ بولا کرتا ہے۔ پیغمبر کی زبان پر کون بولتا ہے؟ اللہ۔ الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں اور بلوانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ زبان پیغمبر کی ہوتی ہے اور باتیں بتانے والا کون ہوتا ہے؟ الفاظ پیغمبر کی زبان پر آتے ہیں، دماغ میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہاں فرمایا لیلۃ القدر کو کیا کرو؟ تلاش کرو۔ یہاں فرمایا ذی الحج کی شروع کی 10 راتوں میں ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے، لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر۔ اور فرمایا اس کے شروع کے 9 روزے، شروع کے ہر دن کا روزہ، ہر دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کے ثواب کے برابر۔ اور لیلۃ القدر کی یعنی ذی الحج کی شروع کی 10 راتوں میں ہر رات ہونے والی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے۔ اچھا، عجیب مخلوق ہے، یہ پتہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں 5 راتوں میں تاخرات ہے، وہاں ایک احتمال ہے، کیا ہے؟ 21 کو عبادت کی ہے، بھئی 23 کو کیوں کر رہا ہے؟ پتہ نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے 21 کو نہیں ہو، کب ہو جائے؟ بھئی 23 کو عبادت کی ہے، 25 کو کیوں کر رہے ہو؟ بھئی یہ تو یقینی نہیں تھا کہ 23 کو ہوئی بھی ہے نہیں، اس چاہت میں عبادت کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے 25 کو۔ بھئی 27 کو کیوں کر رہے ہو؟ 25 کو تو عبادت کی تھی، اس لیے کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں 25 کو ہوئی یا نہیں ہوئی، اب 27 کو کر رہا ہوں۔ بھئی 29 کی رات کو عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ یقین نہیں ہے کہ 27 کو لیلۃ القدر تھی یا نہیں۔ یہاں تو ہر رات یقینی ہے، جو یقینی نہیں تھی وہاں ڈھونڈتے پھریں، اچھی بات ہے، لیکن جو ہر رات یقینی ہے وہ لہو لعب میں ضائع ہوگی۔ جو ہر بات ہر رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے برابر یقینی ثواب ہے، یقینی ثواب ہے۔ شروع کے 10 راتوں کا وہ یقین ہے، اس پر آنا نہیں ہے، اور جو یقین نہیں ہوتا اس کے پیچھے بھاگتے پھر رہے، اس کے پیچھے۔ اس کی مثال ایسے ہیں، اپنے ملک میں نوکری دستیاب ہے، وہ کرنی نہیں ہے، باہر ملک جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ بس کسی نے کہا ہے آ جاؤ تمہارا کام ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ یہاں موجود چیز کو لینا نہیں ہے، اور جس کا پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے مارے مارے پھر رہے، اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ مارے مارے پھر رہے۔ تو ہمارا قوم کا یہی حال ہے،
ماضی گزر گیا، اس پر حال میں تبصرہ ہو رہا ہے، اس پر حال میں، حال کس حال میں گزر رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور مستقبل کی پلاننگ بنائی جا رہی ہے۔ ماضی گزر گیا، اس پر کس میں تبصرہ ہوتا ہے؟ حال میں۔ حال کس حال میں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، اور منصوبہ بندی کس کی ہو رہی ہے؟ مستقبل کی، جو دیکھا نہیں، جو یہی کرتے 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 موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، کہتا ہے اب ہم تمہارے مستقبل کی پلاننگ کا پرچہ لے آئے ہیں، یہ ہے تمہارا مستقبل، کچھ گز کا ٹکڑا ہے اور وہاں تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اندھیری قبر کی رات ہوگی، اعمال ہوں گے تو روشن ہوگی، اعمال نہیں ہوں گے تو اندھیرا ہوگا۔ یہ ہے مستقبل کا پلاننگ کارڈ۔ بس وہاں کیا ہوگا؟ وہاں مردے کو قبر میں ڈالنے کے بعد واپس آئیں گے، او بھائی کھانا لگاؤ، کیا کروں؟ کیا کروں؟ مردے کو ادھر قبر میں دفنایا، واپس آئے، کیا لگاؤں؟ کھانا۔ اب کھانا لگ گیا، بھائی اس کو بولو ذرا گرم گرم چاول ڈالیں۔ آپ ولیمے پر آئے بھائی، اظہار تعزیت کے لیے آئے، ایک آواز لگائے گا تھوڑی سی بوٹیاں بھی ڈالنا، بھائی یہ خالی چاول لا رہے ہیں، تھوڑا سا بوٹیاں بھی ڈالنا، اور ادھر تبصرہ ہوگا۔ یہاں تو ماشاءاللہ جنازہ جب جا رہا ہوتا ہے نا، جنازہ، اور کوئی آدمی 2-3 مہینے بعد ملتا، لکھا پخے توم راغلی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کل کیا کر رہے ہو؟ آیا جنازے میں ہے اور یہ جیو نیوز کا صحافی بن کر انٹرویو کر رہا ہے، بھئی آج کل کیا کرو؟ کاروبار تو صحیح ہے نا آپ کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جنازہ پڑھنے آئے ہوں یا کاروبار کی معلومات کرنے آئے ہوں؟ اور پھر ماشاءاللہ وہاں قبرستان جانے کے بعد جو قبریں ہوتی نا، اس پر ایسے بیٹھتے ہیں جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو ہے وہ کرسی مل گئی ان کو، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، عجیب۔ کسی کے منہ میں پان ہے، کسی کے منہ میں گٹکا ہے، کسی کے منہ میں ماوا ہے، کسی کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، قہقہے لگ رہے ہیں، کوئی جو ہے نا موٹر سائیکل پر جو ہے ون ویلنگ کرتا ہوا آ رہا ہے، کوئی بسوں کو مقابلے پر گاڑی۔ یہ ہمارے جنازوں کا حال ہے۔ اور ایک عجیب منظر ہوتا ہے، جب جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں نا تو نعرے لگاتے ہیں، کلمہ شہادت، کلمہ زندگی میں پڑھاتے ہیں، اب اس کی چھٹی ہو گئی، اب یہ کلمے شلمے اس کے کام۔ فقہا نے لکھا ہے جنازہ اٹھا کر لے جانا اور زور زور سے کلمہ شہادت کے نعرے لگانا، یہ خلاف دین عمل ہے بھائی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے۔ اچھا ایک عجیب مسئلہ ہے، عورت کا مرد سے پردہ ہے یا نہیں؟ غیر محرم عورتوں کا، اور مرد کا عورت سے؟ جب کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے، محلے کی ساری عورتیں ایسے دیکھنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں جیسے کہ اس کو دیکھنے پر جنت مل رہی ہے۔ جو مرد زندہ تھا تو اس سے پردہ تھا، اب مر گئے تو تمہارے لیے دیکھنا جائز ہو گیا۔ پھر اس پر تبصرے ہوتے ہیں، چہرہ بڑا، رنگ بڑا عجیب ہو گیا تھا، ہاتھ پاؤں اس کے بڑے زرد ہو گئے تھے۔ بھئی آپ کو یہ تبصرہ کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ آنکھیں بس بند ہی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ مجھے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، بولا مولوی صاحب ہمارے خاندان میں ایک آدمی نے کہا ہے جس مردے کی آنکھ بند نہ ہو پیچھے سے لوگوں کی لین لگ جاتی، پیچھے سے لوگوں کی۔ بھئی عقیدہ ہے ہر آدمی اپنے وقت پر مرے گا یا اس سے پہلے بھی مر سکتا ہے؟ بولو پھر یہ جملے کیا ہیں؟ یہ شرکیہ جملے نہیں؟ آج تک ہم پتہ نہیں کب سے جنازے پڑھتے آ رہے ہیں، پھر ادھر کھانا پینا بریانی کی دیگیں ماشاءاللہ، اس کے گھر میں میت پڑی ہے اور ادھر ان کو فکر ہے پتہ نہیں کھانا کیا ملے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور محلے والے سب سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھائی جاؤ علماء سے مسئلہ پوچھو کہ محلے اور پڑوسی کے لیے میت کا کھانا جائز ہے؟ یہ دور دراز سے جو لوگ سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، تاکہ وہ کھانا کھا لیں، بدن کو راحت مل جائے۔ یہاں تو وہ بھی انتظار میں، جو دور سے آیا ہے، جو نزدیک سے آیا وہ بھی انتظار میں، جیسے کئی دنوں سے انتظار میں دے کوئی مرا یا نہیں مرا۔ عجیب بات ہے، عجیب فلسفے۔ ان کی غمخواری میں شریک ہو جاؤں، ان کے ساتھ غمخواری کرو، اور یہاں فکر میں لگے ادھر الگ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، یہ ولیمہ ہے یار۔ پھر ماشاءاللہ جمعرات، تیجا، چالیسواں،
میں نے پہلے بھی ایک نسخہ بتایا تھا، یہ جو جمعرات کا فلسفہ آپ کو سمجھاتے ہیں نا، تیجے 40ویں کا، ایک جمعرات آپ بلاؤں صبح فجر کے بعد. کب بلاؤں؟ فجر سے قرآن پڑھنا شروع کرو عصر تک. کب تک؟ فجر سے شروع کرو زور تک، زور کی نماز پڑھو، پھر عصر تک. عصر کی نماز ہو جائیں، کہو بھئی اللہ اس کا ثواب فلاں 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 کو، اللہ خیر صلی اللہ، سب جاؤ گھروں کو. بس پانی پلاؤ اور پھر جاؤ. میں دعوے سے کہتا ہوں اگلی جمعرات پر کوئی آ جائے تو پھر کہنا، نہ کھلاؤ ایک دفعہ بریانی، پھر اگلی جمعرات کو آتے ہیں کہ نہیں آتے. یہ تمہارے مردوں کو بخشانے نہیں آئے بھائی، یہ خوراک لپارا راغلی دی. کس کے لیے آئے؟ یہ حضرت اس کے لیے آئے ہوئے. تمہارے مردے ان کو قرآن آتا نہیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ خواتین مردے بخشوائیں گی. اب جن کو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہونے والا، الحمد نہیں الحمد، جو قرآن الحمد سے شروع ہوں وہ تمہارے مردوں کو چھتر لگوائیں گے، بخشوائیں گے نہیں. تو بھئی اللہ کا واسطہ ہے ان باتوں سے باہر آ جاؤ، کچھ سیکھو دین کو، کچھ سمجھو. یہ وہ پرانا وقت چلا گیا. یہ صرف اور صرف یہ جمعرات 40 میں یہ صرف پیٹ کے لیے. ایک دفعہ پڑھاؤ قرآن، ایک قرآن، دوسرا قرآن، تیسرا، عصر کی نماز تک 10 قرآن پڑھاؤ اور ایک لقمہ بھی نہیں کھلاؤ. پھر دیکھو اگلی جمعرات پر آتے ہیں کہ نہیں آتے. کہیں گے وہ بہت ضروری کام پڑ گیا. بہت ضروری کام یہی پڑ گیا کہ کہیں اور خوراک ملتی اور آپ کے پاس خوراک. ہاں بھائی میں جو عرض کر رہا ہوں اس بات کو سمجھو. یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں نا بہت قیمتی. خلاصہ یہ ہے، دیکھو وقت کم ہے، خلاصہ کلام یہ ہے ان 10 راتوں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ ہو. تھوڑے بہت تہجد بھی پڑھ لو. کیا کرو؟ ضروری نہیں ہے کہ سو کر اٹھ کر تہجد پڑھنا ہے، سونے سے پہلے پڑھو، اللہ وہ بھی تہجد کا ثواب عطا. عشاء کے وتروں کے بعد ہر پڑھا جانے والا نفل وہ تہجد میں اللہ شمار کر دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے مسئلے کو. سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے پڑھ لو. اللہ کمزور ہیں، سو کر اٹھ نہیں سکتے. وہ صحابہ تھے جو بستروں سے اٹھتے نہیں تھے. ہم کمزور ہیں، اللہ بستر ہمیں چھوڑتے نہیں، ہم بستروں کو چھوڑتے نہیں، اس لیے کہ ہم دیر سے سوتے ہیں. اللہ کے الیکٹرک والے بجلی بھی نہیں بھیجتے، ساری رات ہم پسینے میں گزارتے ہیں. وہ صحابہ تھے بغیر لائٹ کے اٹھ جاتے تھے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سونے سے پہلے تہجد پڑھتے ہیں، قبول فرما لے. میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر. لیکن ہم پڑھے تو صحیح، کرنے والے تو بنے. سونے سے پہلے کریں، اللہ پھر بھی قبول. قرآن کی تلاوت کثرت سے. علماء نے لکھا ہے ان 10 دنوں کا خاص عمل لا الہ الا اللہ کا کثرت سے پڑھنا. کیوں؟ حاجی بھی ان دنوں میں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. شیطان کو نا ادھر سے تھپڑ لگتا ہے جب کہے لا الہ الا اللہ، ادھر سے دوسرا کا لا الہ، ادھر سے تھپڑ لگتا ہے. تیسرا کا لا الہ الا اللہ، ادھر سے تھپڑ لگتا ہے. وہ چوتھا کا لا الہ الا اللہ، ادھر سے تھپڑ لگتا ہے. وہ شام کو گھر جاتا ہے، کارگزاری، بولا کیا ہوا؟ بولا آج تو میری مت ماری گئی، ادھر بھی ڈنڈے ادھر بھی ڈنڈے. بولا کیا ہوا؟ ہر جگہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ لا کی جو ضرب ہے نا، یہ شیطان کو ایسے لگتی ہیں، ایسے بھاگتا ہے جیسے کوئی آدمی تیر کمان سے نکل کر بھاگتا ہے. تو جب ہر گھر میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، شیطان جائے گا تو رحمان نوست جائے گی، برکت، برائیاں جائیں گی، خیر آئے گی. تو یہ کریں گے تو آئے گا نا، نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا. استغفار کی کثرت. حاجی یہ کیا کر رہے ہیں؟ حج میں کوئی خاص عمل نہیں ہے. اللہ استغفر اللہ، اللہ میں معاف کر، گناہوں کے توبہ کے لیے گئے ہوں. استغفار کی کثرت. کس کی؟ استغفار کی کثرت. اللہ اکبر اس جملوں کی کثرت. جب مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر، تو حدیث میں آتا ہے شیطان ایسے بھاگتا ہے، اس کا وضو ٹوٹتا ہے، ہوا نکلتی اور ایسے بھاگتا اللہ اکبر، ایسے جیسے اس کو تھپڑ لگاؤ نا، ایسے زمین پر گر جاتا. تو جب یہ صدائیں ہوں، یہ ماحول ہو، یہ حالات ہوں، پھر اللہ کی رحمت، برکت، عنایت اور نوازشات، پھر اس کو ہم سنبھال نہیں سکیں گے. یہ جو 10 دن ہے بھائی، اس کی کیا کروں؟ قدر کرو، قدر دانی کرو. گزر جائیں گے، پتہ پچھلے سال کا ذی الحج گزرا یا نہیں جی؟ اس سے پچھلا وہ لا سکتے ہو؟ وہ نہیں لا سکتے، اس پر تبصرے چھوڑ دو. یہ آ گیا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. روزے 9 روزے، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9 دن تک روزے رکھنا میں نے بتایا.
ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اگر آپ نہیں رکھ سکتے زیادہ، کم از کم 9 تاریخ کا، وہ میں پھر انشاءاللہ تفصیل سے عرض کر دوں گا، 9 تاریخ کا جو روزہ ہوتا ہے جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، حدیث میں آتا ہے یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، کون سا روزہ؟ یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا، اور یہ 9 ذی الحج کا روزہ ہر ملک کے اعتبار سے الگ ہے۔ یعنی پاکستان میں 9 ذی الحج جب ہوگی اسی دن یوم عرفہ ہوگا، سعودیہ میں جب 9 ذی الحج ہوگی تو ان کا روزہ اسی دن ہوگا۔ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے اس کو اللہ تعالیٰ 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک پچھلے اور ایک اگلے۔ تو ہم ان باتوں کو سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پتہ ہے جب ہمیں آسان نسخہ ملتا ہے ہم کہتے ہیں چلو یار وہ تو مشکل ہے، 9 کا رکھیں گے۔ کس کا رکھیں گے؟ 9 جب آئے گی وہ بہت گرمی ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا